बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के तीसरे पहर अचानक रबिया गहरी नींद से बेदार हुई। उसके कमरे में मशअल जल रही थी और बदर बिन मुगीरा ज़ीरा बख्तर में मलबूस उसके सरहाने खड़ा गौर से उसकी तरफ देख रहा था। रबिया ने उठकर बैठते हुए कहा, आप कब आए? मैं अभी आया था और अभी जा रहा हूँ। रबिया जवाब तलब निगाहों से अपने शोहर की तरफ देखने लगी। बदर बिन मुगीरा ने कहा, रबिया, शिमाल के महाज पर खुदा ने हमें फतह दी है। हमने दुश्मन को 30 मील पीछे हटा दिया है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही मुझे मंसूर बिन अहमद की इत्तला मिली है कि दुश्मन की एक बहुत बड़ी फौज ने मगरब की तरफ से हमला कर दिया है। मैं अब वहाँ जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस फतह के बाद मैं कई रातें आराम की नींद सो सकूँगा। यूसुफ कैसा है? रबिया ने जवाब दिया, यूसुफ अब ठीक है। परसों उसका बुखार उतर गया था। अगर कहें तो उसे जगा दूँ? बदर ने कहा, नहीं, उसे सोने दो, वो मेरे साथ जाने के लिए जिद करेगा। जुबैदा कैसी है? जुबैदा बिल्कुल ठीक है। वो अब कहानियाँ सुनने के शौक में यूसुफ के कमरे में ही सो जाती है। बशीर कहाँ है? बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो जख्मियों को यहाँ ला रहा है। उम्मीद है कि कल तक पहुँच जाएगा। इस दफ़ा जंग में हमारे 200 आदमी जख्मी और 50 मुजाहिद शहीद हुए हैं, लेकिन इसके बदले दुश्मन के 3000 से ज़्यादा सिपाही मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। रबिया खामोशी से अपने शोहर की तरफ देख रही थी। कला से बाहर जमा होने वाले सिपाहियों का शोर सुनाई दे रहा था। अचानक साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और एक 7 बरस का लड़का आंखें मलता हुआ नमूदार हुआ और भागकर बदर बिन मुगीरा के साथ लिपट गया। बदर बिन मुगीरा ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, यूसुफ बेटा, तुम जाग रहे थे? यूसुफ ने जवाब दिया, मुझे जुबैदा ने जगाया है। आप फिर जा रहे हैं? मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगा। बदर ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। आप हमेशा यही कहा करते हैं। जुबैदा से पूछिए, मैंने आज उसकी गुड़िया हवा में उछाल कर उसे तीर का निशाना बनाया था। वो कहती थी, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम जहाज पर जा सकते हो। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ तलवार और नेज़ा उठाने के काबिल नहीं। तुम अभी तक नन्ही सी कमान के साथ खेलते हो। जब तुम भारी कमान से तीर चलाने के काबिल हो जाओगे, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अभी तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। लेकिन अब्बा जान, जब तक मैं बड़ा हूँगा ये जंग ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। कुफर और इस्लाम की जंग कभी ख़त्म नहीं होती बेटा। जब तक एक मुसलमान भी बाकी है ये जंग जारी रहेगी। जुबैदा, जिसकी उम्र कोई 6 बरस थी, दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। बिल आखिर झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई। बदर बिन मुगीरा ने यूसुफ को उतार कर उसे गले लगा लिया। जुबैदा ने कहा, मेरे अब्बा जान क्यों नहीं आए? बदर ने कहा, बेटी, वो कल आ जाएंगे। यूसुफ बदर बिन मुगीरा का बेटा था और जुबैदा बशीर बिन हसन की बेटी थी। उन बच्चों के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद बदर बिन मुगीरा उन्हें दूसरे कमरे में छोड़ आया और वो बादल ना खास्ता अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। रुखसत के वक़्त रबिया और बदर एक दूसरे के सामने खड़े थे। मुजाहिद की बीवी अपने शोहर को आंसुओं और सिसकियों के बगैर रुखसत करने की आदी हो चुकी थी। बदर ने खुदा हाफिज कहा, लेकिन किसी ने बरामदे की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खटखटाते हुए आवाज़ दी, रबिया। रबिया ने आवाज़ पहचान कर जवाब दिया, आओ एंजला। एंजला दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और सहमी हुई निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। बदर ने कहा, एंजला, बशीर यहाँ कल तक पहुँच जाएगा। वो जख्मियों को यहाँ ला रहा है। एंजला ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, मैं नीचे सिपाहियों का शोर सुनकर बेदार हुई थी। मालूम होता है आप फिर कहीं जा रहे हैं। हाँ, मैं मगरबी महाज पर जा रहा हूँ। बशीर से मैंने कह दिया है कि वो जख्मियों की देखभाल के लिए यहीं रहे। बदर बिन मुगीरा ने रबिया की तरफ देखा और खुदा हाफिज कहकर तेजी से कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद रबिया और एंजला दरीचे में खिड़की से बाहर झांक रही थी। मुजाहिदीन की फौज किले से निकलकर जंगल में रोपोश हो चुकी थी, लेकिन घोड़ों की टाप अभी तक सुनाई दे रही थी। ये टाप आहिस्ता आहिस्ता मदहम होती गई और बिल्लाहर फिजा में गुम होकर रह गई। रबिया और एंजला अब बाहर झांकने की बजाय एक दूसरे की तरफ देख रही थी। साथ के कमरे में उनके बच्चे यूसुफ और जुबैदा भी अपने अपने बिस्तर से उठकर दरीचे के सामने खड़े थे। सने शाऊर से लेकर अब तक उनके कानों ने जिस आवाज़ को दिलचस्पी के साथ सुना था वो कले से जाने वाले और कले की तरफ आने वाले घोड़ों की आवाज़ थी। कले के चंद कमरे जख्मियों से भरे हुए थे। एंजला और रबिया, जो मरहम पट्टी का काम सीख चुकी थी, तबीबों और जर्राहों का हाथ बटा रही थी। गुज़िश्ता चंद दिन उन्होंने नहायत बेआरामी की हालत में गुजारे थे। मगरबी महाज से आने वाले जख्मियों की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा था। उस कले के अलावा चंद मील के फासले पर एक और कला में भी जख्मियों के इलाज का बंदोबस्त किया जा चुका था। इसलिए बशीर बिन हसन को दिन में एक बार वहां भी जाना पड़ता था।
जंग के मुतल्लिक आए दिन तशवीशनाक खबरें आ रही थी। मुजाहिदीन दुश्मन को कई बार पीछे हटा चुके थे, लेकिन हर शिकस्त के बाद दुश्मन ताज़ा सिपाह मैदान में ला रहा था। सरहदी अकाब की पहली जंग थी जिसमें शहीदों की तादाद 1000 तक पहुंच चुकी थी। एक दिन अलसुबह महाज जंग से आने वाले कासद ने बशीर बिन हसन को यह खुशखबरी दी कि मुजाहिदीन फर्डिनेंड की अफवाज को शिकस्त देने के बाद उनका ताक़ुब कर रहे हैं। कले में फतह का नकारा बजाया गया। आस पास की बस्तियों और फौजी चौकियों में रहने वाले लोगों के कान इस नकारे के मफहूम से आशना थे और वो उसके जवाब में अपनी अपनी जगह नकारे बजाने लगे। आन की आन में अकाब की वादी के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक नकारों की गूंज सुनाई देने लगी। हर बस्ती के बच्चे, बूढ़ों और औरतों की जुबान पर अल्लाह अकबर का नारा था। वो लोग जिन्हें आए दिन जख्मियों और शहीदों की तादाद में इजाफे की खबरें सुनकर जंग के नताइज के बारे में तशवीश थी, बारगाहे इज़्ज़ी में तशक्कुर के आंसू पेश कर रहे थे। कले के अंदर बाज़ जख्मी फतह की खबर सुनते ही अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए और वो जख्मी जो चलने के काबिल ना थे उठकर बैठ गए। मुरझाए हुए चेहरों पर जिंदगी का खून दौड़ रहा था। सहमी हुई निगाहें फहर और गरूर के साथ आसमान की तरफ उठ रही थी। कले के पहरेदार जख्मी मुजाहिदों से बगलगीर हो रहे थे। रबिया और एंजला अपने कमसन बच्चों के साथ बलाई मंजिल की गैलरी में खड़ी मुजाहिदीन के पुरजोश नारे सुन रही थी। थोड़ी देर बाद आसपास की बस्तियों के लोग फतह की तफसीलात मालूम करने के लिए उस कले का रुख कर रहे थे। शाम तक उन लोगों का तांता बंधा रहा। बस्तियों के लोग देर तक अपने महबूब रहनुमा का इंतजार करते रहे, लेकिन जब रात हो गई और बदर बिन मुगीरा की आमद के मुतल्लिक कोई इत्तला ना मिली तो उन्होंने अपने अपने घर का रुख किया। इशा की नमाज के बाद बशीर बिन हसन मस्जिद से निकलकर मरीजों के कमरे का रुख कर रहा था कि कले के दरवाजे के बाहर चंद घोड़ों की टाप सुनाई दी। बशीर रुक कर कले के दरवाजे की तरफ देखने लगा। पहरेदार ने दरवाज़ा खोला और 4 सवार अंदर दाखिल हुए। एक सवार अपना घोड़ा रोक कर पहरेदार से मुखातिब हुआ, बशीर बिन हसन कहाँ है? बशीर बिन हसन सवार की आवाज़ पहचान कर आगे बढ़ा और बोला, अबू मोहसन, मैं यहाँ हूँ। अबू मोहसन ने कहा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, जल्दी तैयार हो जाएं, बदर जख्मी है। बशीर ने घबरा कर सवाल किया, बदर जख्मी है? कहाँ है वो? यहाँ से कोई 8 कोस के फासले पर वो बेहोश हो गया था, इसलिए उसे हम यहाँ नहीं ला सके। वो नदी के पुल के पास बर्बरियों की बस्ती में है। मैं अभी आता हूँ। बशीर ये कहकर अद्वियात का थैला लेने के लिए भागा और अबू मोहसन ने सिपाहियों को जो उसके गिर्द जमा हो रहे थे ताज़ा दम घोड़ों पर जीने डालने के लिए कहा। बदर बिन मुगीरा बस्ती के सरदार के मकान में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे बिस्तर पर लेटे लेटे 3 बार आगाश आ चुका था। कमरे में मंसूर बिन अहमद के चंद आदमी उसके बिस्तर के करीब खड़े थे। उनमें से 2 वो तबीब भी थे जो मैदान जंग से बदर के साथ आए थे। वो लोग जिन्हें कमरे से बाहर रोका गया था सहन में खड़े रो रो कर अपने महबूब रहनुमा के लिए दुआएं मांग रहे थे। बदर बिन मुगीरा के जिस्म पर 7 जख्म थे। जख्मी होने की हालत में भी उसने कई कोस तक भागते हुए दुश्मन का पीछा किया था और उसका बहुत सा खून ज़ाया हो चुका था। लोग इंतहाई बेकरारी के साथ बशीर बिन हसन का इंतजार कर रहे थे। बदर बिन मुगीरा ने चौथी बार होश में आकर पानी मांगा। मंसूर ने उसे अपने हाथ का सहारा देकर पानी पिलाया। पानी के चंद घूंट पीने के बाद बदर ने नहीफ आवाज में कहा, मुझे कुरान सुनाओ। एक हुशलहान शख्स ने कुरान करीम की तलावत शुरू की। मुजाहिद ने सरूर में आकर आंखें बंद कर ली। तबीब ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज़ पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन बदर बिन मुगीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं बेहोश नहीं हूँ। ये आवाज़ मुझे जगाया करती है, सुलाया नहीं करती। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी और थोड़ी देर बाद बशीर बिन हसन तेजी से कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। लोग इधर उधर हट गए। बशीर को देखकर बदर के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक बशाशत आ गई। बशीर ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज़ पर हाथ रख दिया। बदर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने तबीब का खैर मकदम किया और कुछ देर दरवाजे की तरफ देखने के बाद उसकी मुतलाशी निगाहें बशीर के चेहरे पर मरकूज होकर रह गई। बशीर ने उसका मतलब समझते हुए कहा, वो अबू मोहसन के साथ आ रही हैं, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगी। बदर ने आंखें बंद कर लीं। बशीर ने मंसूर और 2 तबीबों के अलावा बाकी सब को कमरे से चले जाने के लिए कहा। जब वो बाहर निकल गए तो उसने तबीबों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ये फिर बेहोश हो रहे हैं। मालूम होता है कि तुमने खून बंद करने में ताहिर से काम लिया है। एक तबीब ने जवाब दिया, इन्होंने जख्म खाने के बाद भी दूर तक दुश्मन का पीछा किया था, इसलिए हम बर वक्त इनकी मरहम पट्टी ना कर सके।
بشیر نے اپنا تھیلا کھول کر ایک شیشی نکالی اور دوا پیالی میں ڈالنے کے بعد منصور کی طرف دیکھا۔ منصور نے اپنے ہاتھوں سے بدر کے سر کو سہارا دیا۔ بدر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ بشیر نے دوا کی پیالی اس کے منہ کو لگاتے ہوئے کہا، پی لیجئے۔ بدر نے دوا پینے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ منصور نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ بشیر کے اشارے پر ایک طبیب نے شمع دان اٹھا کر بدر کے بستر کے قریب رکھ دیا۔ بشیر نے غور سے بدر کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہا، یہ کسی زہر آلود ہتھیار سے زخمی ہوئے ہیں، میں تمام زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ بشیر بن حسن کے ساتھی یکے بعد دیگرے زخموں کی پٹیاں کھول رہے تھے اور وہ ہر زخم پر تازہ پھاہنے رکھنے اور نئی پٹیاں باندھنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ بستی کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ بشیر نے منصور کی طرف دیکھا اور کہا، شاید ابو محسن ربیہ اور اینجلا کے ساتھ پہنچ گیا ہے، تم باہر جاؤ اور انہیں دوسرے کمرے میں ٹھہرنے کے لیے کہو، میں تھوڑی دیر میں انہیں بلا لوں گا۔ منصور باہر نکل گیا۔ مکان کے دوسرے کمرے میں ربیہ اور اینجلا کھڑی تھی۔ بستی کی عورتیں اور لڑکیاں ان کے گرد جمع تھیں، سب کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر دعائیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور بشیر نے اندر جھانکتے ہوئے ربیہ اور اینجلا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ بشیر نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ بدر بن مغیرہ کے کمرے میں اب بشیر، ربیہ اور اینجلا کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ تینوں بستر کے گرد کھڑے تھے۔ بشیر نے بدر کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے زخموں پر پٹی باندھنے کے لیے انہیں خود بے ہوش کیا تھا، اب میں انہیں ہوش میں لانے کے لیے دوا پلا چکا ہوں، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ربیہ خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ حص جس کا صرف دل کے ساتھ تعلق ہے اسے تقدیر کے فیصلے سے آگاہ کر چکی تھی۔ امیدوں کا سہارا لینے کے باوجود اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بدر نے چند بار کراہنے کے بعد آنکھیں کھولی اور ربیہ اور اینجلا کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، یوسف اور زبیدہ نہیں آئے؟ ربیہ نے کہا، میں نے انہیں اس وقت لانا مناسب نہیں سمجھا، خدا آپ کو صحت دے، وہ صبح پہنچ جائیں گے۔ بشیر اپنے تھیلے سے ایک اور شیشی نکال کر پیالی میں دوا ڈال رہا تھا۔ بدر نے نحیف آواز میں کہا، بشیر اب اس کی ضرورت نہیں، میری منزل آ چکی ہے۔ بشیر نے کہا، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیجئے، میں جانتا ہوں میرا طبیب بہت ضدی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بدر نے لیٹے لیٹے اپنا منہ کھول دیا۔ بشیر نے اسے دوا پلانے کے بعد اینجلا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور یہ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ربیہ بدر بن مغیرہ کے اشارے پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ربیہ میں نے تمہیں آگ کی چتا کے سامنے مسکراتے دیکھا تھا، لیکن آج تم مغموم ہو۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو تمہارے شوہر کے شایان شان نہ تھی۔ میں نے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں کھایا۔ قیامت کے دن تمہیں میرے لیے شرمسار نہیں ہونا پڑے گا۔ ربیہ کے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، میرے آقا یوں نہ کہیے، مجھے آپ پر فخر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ آنسو جنہیں وہ دیر سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی بہہ نکلے۔ بدر نے کہا، تمہارے مستقبل کے متعلق میں نے چند باتیں منصور کو سمجھا دی ہیں، وہ تمہیں مراکش پہنچا دے گا۔ دشمن اس شکست کے بعد دیر تک آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ سردیاں گزر جانے کے بعد شاید اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دے۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹ کر دشوار گزار پہاڑیوں میں جنگ لڑنی پڑے۔ ایسی جنگ میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے میں نے منصور سے کہا ہے کہ وہ تمام عورتوں اور بچوں کو مراکش پہنچا دے۔ ربیہ نے کہا، نہیں، میں ہجرت نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے کہ خدا آپ کو شفا دے گا، لیکن اگر خدا کو یہ منظور نہیں تو مجھے اس زمین کے کانٹے جن پر آپ کا خون گرا ہے مراکش کے پھولوں سے زیادہ عزیز ہوں گے۔ بدر نے کراہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور پھر ربیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ربیہ میں نے ایک مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں سے قربانی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے بعد میرے ساتھیوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ میری بیوی اور میرے بیٹے کی حفاظت کرنا ہوگا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں لڑنے کی بجائے میرے گھر کے دروازے کے سامنے جانے دے دیں گے۔ تمہارے منع کرنے پر بھی وہ یہی کریں گے، لیکن تمہارے متعلق مطمئن ہو کر وہ یکسوئی سے اس مقصد کے لیے جنگ جاری رکھ سکیں گے جس کے لیے میں نے تلوار اٹھائی تھی۔ تم اگر چاہو تو مراکش پہنچ کر بھی ان کے لیے بہت کچھ کر سکو گی۔ یہاں سے عورتوں اور بچوں کو نکالنے کے لیے مراکش سے زیادہ جہاز بھجوانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تم اہل مراکش کو مہاجر عورتوں اور بچوں کی مدد پر آمادہ کر سکو گی۔ مجھے یقین ہے کہ مراکش کے امراء اور سلاطین تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے۔ ربیہ اگر ان لوگوں کی مدد کے لیے وہاں سے کوئی فوج نہ بھجوا سکو تو بھی تمہاری طرف سے یہ کافی ہے
کہ تم میرے ان رفیقوں کے یتیم بچوں اور بیواؤں کو اپنے ساتھ کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ جو گزشتہ جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ تم ان کی پرورش کرو، ان یتیم بچوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ بڑے ہو کر جہاد کر سکے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ہی کوئی طارق یا عبد الرحمن نکل آئے۔ ربیہ نے کہا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ بدر نے کہا، یہ میری خواہش ہے، حکم نہیں، آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ ربیہ نے کہا۔ بدر نے کہا، یوسف کو اس قابل بنانا کہ وہ اسلاف کا نام روشن کر سکے۔ ربیہ نے ابدیدہ ہو کر کہا، یوسف آپ کے نام کو دھبا نہیں لگائے گا، لیکن بدر، یوسف کو ابھی چند برس اپنے باپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا اسے آپ کے سائے سے محروم نہیں کرے گا۔ آپ تندرست ہو جائیں گے، آپ زندہ رہیں گے، قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ ربیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بشیر بن حسن اور اینجلا کمرے میں داخل ہوئے۔ ربیہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور بولی، مجھے معاف کیجیے۔ بدر نے ایک مغموم مسکراہٹ کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ صبح تک بدر بن مغیرہ کو کئی بار غش آیا۔ گرد و نواح کی بستیوں کے ہزاروں لوگ اس مکان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ سپاہیوں کے قافلے کے ساتھ یوسف اور زبیدہ بھی پہنچ گئے۔ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ نے اپنے تیمار داروں پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد آنکھیں بند کر لی اور نحیف آواز میں کہا، منصور، میں اپنا ادھورا کام تمہیں سونپتا ہوں۔ تم اس وقت تک دشمن کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھو جب تک کہ باقی ملک کے مسلمان مراکش نہیں پہنچ جاتے۔ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو دشمن چاروں طرف سے مطمئن ہو کر اپنی ساری قوت مسلمانوں کو تہو تیگ کرنے میں صرف کر دے گا۔ بشیر، مراکش میں یہاں کے یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے جائے پناہ تلاش کرنے کا کام میں تمہیں سونپتا ہوں۔ تمہاری یہاں بھی ضرورت ہوگی، لیکن یہ کام بہت ضروری ہے۔ ابو محسن، مجھے یقین ہے کہ تمہاری رفاقت میں منصور محسوس نہیں کرے گا کہ میرے بعد وہ اکیلا ہے۔ میرا وقت آ چکا ہے، میری منزل مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری الفاظ چند بار دہرانے کے بعد بدر بن مغیرہ دیر تک بار بار کلمہ شہادت پڑھتا رہا۔ اس کی آواز نحیف ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نہ تھی۔ تیماردار یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہا ہے، طبیبوں کا خیال تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ بشیر بن حسن نے آخری بار اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا۔ 2 ماہ بعد چند کشتیاں جن پر عورتیں اور بچے سوار تھے اندلس کے ساحل سے مراکش کا رخ کر رہی تھی۔ ایک کشتی پر بشیر بن حسن کے ساتھ اینجلا، ربیہ، زبیدہ اور یوسف سوار تھے۔ مشرق سے آفتاب نمودار ہو رہا تھا۔ یہ وہی آفتاب تھا جس نے اندلس کے ساحل پر غازیان اسلام کا پہلا سفینہ دیکھا۔ یہ وہی آفتاب تھا جس نے قریباً 800 برس تک حیرت و استعجاب سے اسلامیان اندلس کے عروج کی شاندار منازل دیکھی تھی۔ یہ وہی آسمان تھا جس کے وسیع سینے پر طارق اور عبد الرحمن کے جانشینوں کی سطوت و اقبال کی داستانیں نقش تھیں۔ ربیہ کشتی کے ایک کونے میں کھڑی اندلس کے ساحل کی آخری جھلک دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ یوسف نے آگے بڑھ کر کہا، امی جان، زبیدہ کہتی ہے کہ خالو جان ہمیں مراکش چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ ہاں بیٹا، ربیہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ یوسف تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر بولا، امی جان، میں بھی ان کے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ ربیہ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ امی، میں بہت جلد بڑا ہو جاؤں گا، میں جہاز ران بنوں گا۔ آپ کہتی تھی کہ مراکش میں سب مسلمان ہیں، میں ان سب کو جہازوں پر سوار کر کے اندلس لے جاؤں گا اور ہم دشمن کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ امی، آپ کہتی ہیں کہ جب طارق یہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ زیادہ آدمی نہ تھے، پھر بھی انہیں فتح ہوئی۔ جب ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑ سکتا ہے تو گرناطہ سے ہزاروں مسلمان یہ ملک چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ قرطبہ اور اشبیلیہ اور دوسرے شہروں سے بھی لاکھوں مسلمان مراکش چلے گئے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر لڑے کیوں نہیں؟ بیٹا، طارق کے ساتھیوں کے پاس ایمان تھا، لیکن ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے۔ وہ موت کو ایک کھیل سمجھتے تھے اور یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ادنا مسلمان بھی اپنی قوم سے غداری نہیں کرتا تھا، اور اب بڑے بڑے لوگ غدار ہیں۔ ربیہ سے چند قدم دور زبیدہ اینجلا سے کہہ رہی تھی، امی، یوسف کہتا ہے کہ میں جہاز کا کپتان بنوں گا اور مراکش سے ایک بہت بڑی فوج لے کر اندلس جاؤں گا۔ ہاں بیٹی، یوسف درست کہتا ہے، تو امی جان میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ تم اس کے ساتھ جا کر کیا کرو گی بیٹی؟ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کروں گی۔ امی جان، میں تیر چلانا بھی سیکھ لوں گی۔ کشتی کے دوسرے کونے میں اسی بیڑے کا مراکشی کپتان بشیر بن حسن سے باتیں کر رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ کی آخری فتح اور شہادت کے متعلق چند سوالات پوچھنے کے بعد کپتان نے سوال کیا، آپ یہ جنگ کب تک جاری رکھیں گے؟
بشیر بن حسن نے جواب دیا، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑتا رہے گا ہمارے دلوں میں شہادت کی تمنا باقی رہے گی۔ کپتان نے کہا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی جنگ اندلس میں رہے سے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری تلواریں نیام میں چلی جائیں گی ظلم کے ہاتھ ان پر زیادہ سختی کے ساتھ اٹھیں گے۔ لیکن آپ کے مٹھی بھر مجاہدین کی جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ مجاہدین کی جنگ کے دو ہی انجام ہو سکتے ہیں، فتح یا شہادت۔ میرے خیال میں آپ کے لیے فتح کی نسبت شہادت کے امکانات زیادہ ہیں، تو بھی ہم خسارے میں نہ رہیں گے۔ بشیر نے کہا، اندلس میں مسلمانوں کی تاریخ کا جو باب ہمارے خون سے لکھا جائے گا وہ اس باب سے مختلف ہوگا جو اہل گرداتا اپنی بے کسی کے آنسوؤں سے لکھ رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں اسے پڑھ کر شرم سے اپنی گردنیں نہیں جھکائیں گی، ہمارے مقدر میں ذلت و رسوائی کی زندگی نہیں ہوگی۔ مجاہدین اپنے نئے رہنما منصور بن احمد کی قیادت میں کئی برس تک لڑتے رہے۔ عقاب کی وادی مدت تک ان کے خون سے لالہدار ہوتی رہی۔ بارہا ان کی تلواریں وحشت اور بربریت کے سیلاب کے سامنے صد سکندری ثابت ہوئیں۔ کبھی کبھی اس سیلاب کی شدت کے سامنے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور کبھی سیلاب کی لہریں عزم و ہمت کی ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر پیچھے ہٹ جاتی، لیکن عالم اسلام سویا رہا۔ مراکش کا مسلمان اپنے ریگزاروں میں ہوش تھا، مصر کا مسلمان نیل کے ساحل پر سو رہا تھا، ترک قسطنطنیہ کی دیواروں کے ساتھ اونگ رہے تھے، عرب اپنے نہلستانوں میں مست تھے، اور ہندوستان کے مسلمان تاجدار عشرت قد تعمیر کرنے میں مصروف تھے۔ یہ لوگ برسوں تک شمشیر بکف رہے، لیکن مراکش سے کوئی یوسف بن تاشفین، مصر سے کوئی صلاح الدین ایوبی، ترکستان سے کوئی ملک شاہ، عرب سے کوئی محمد بن قاسم، اور افغانستان سے کوئی محمود غزنوی ان کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ اندلس کی خاک شہیدوں کے خون سے سیراب ہوتی رہی اور جبل الطارق کی چٹانیں جنوب اور مشرق سے آنے والے سفینوں کا انتظار کرتی رہی۔ جب تک منصور اور ان کے ساتھی برسرے پیکار رہے، باقی اندلس کے مسلمانوں کے لیے ہجرت کے راستے تھوڑے بہت کھلے رہے۔ مجاہدین کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی، تاہم انہوں نے 3 نسلوں تک جنگ جاری رکھی۔ یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا تھا۔ تلوار نے اس وقت اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جب اسے اٹھانے والے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اس کے بعد بربریت کا طوفان اپنی تازہ قوتوں اور نئے ارادوں کے ساتھ اٹھا۔ اندلس میں باقی مسلمانوں کے لیے آگ، خون، آنسوؤں اور آہوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اندلس کے مسلمانوں پر کیا گزری؟ ان میں سے کتنے لاکھ تھے جنہیں ملک بدر کرنے سے پہلے ان کے نابالغ بچے ان سے چھین لیے گئے؟ کتنے ہزار تھے جنہیں آگ میں زندہ جلایا گیا؟ کتنے تھے جنہیں بدترین اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ ان عورتوں کی تعداد کیا تھی جنہیں درے مار کر ہلاک کیا گیا؟ تاریخ ہمیں ان تمام سوالات کا جواب دیتی ہے، لیکن ہمیں ان المناک واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے تاریخ کی ورق گردانی کی ضرورت نہیں۔ ہم حال کے آئینے میں ماضی کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اندلس میں 800 برس کی حکومت کے بعد آج ایک مسلمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ کی مساجد آج بھی وہاں موجود ہیں، لیکن وہاں اذانیں دینے والی زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہیں۔ غرناطہ کے اکابر کی غلطی چند افراد تک محدود نہ رہی، یہ ایک قوم کا اجتماعی گناہ ثابت ہوئی، اور آج الحمراء کی دیواریں زبان حال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ قدرت کسی قوم کے اجتماعی گناہ کو معاف نہیں کرتی۔